टॉक्सिक होता क्या है? क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं मेल में या फीमेल में कि वो जब आ जाएं, सामने नजर आना शुरू हो जाएं, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है? आपका रिएक्शन क्या है? मैंने आपको कह दिया नो, मुझसे आपने कोई पिक्चर मांगी, अभी गर्लफ्रेंड वाला ताल्लुक चल रहा है, मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं अभी भेज रही, मैंने नहीं पिक्चर भेज, तो फौरन ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर वो आप में वाकई सीरियस होगा तो आपको स्पेस देगा, और अगर वो आप में सीरियस नहीं होगा तो वो आपको उसी चीज के ऊपर इतना पिंच करेगा, या तो आप उसे तस्वीर भेज देंगे या फिर उसे कहेंगे तुम जहन्नुम में जाओ। रिलेशनशिप पे जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो वो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली दो खवातीन ना लड़ाई कर रही थी, जंग दो खवातीन के बीच में होती है, एक सास में और एक बीवी में। वो कहती है मेरा, वो कहती है मेरा। लेकिन इसमें बैलेंस कैसे किया? अब मेरा ख्याल है इसमें फिर एक दफा मैं माऊं से मुखातिब होना चाहूंगी। अपने बेटे की शादी उस वक्त करें जब उसके साथ खड़ी हुई खातून को आप बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि आपकी इस जंग से तकलीफ लेटर ऑन आपके बेटे को ही होती है और नुकसान सबसे ज्यादा आपके बेटे का होता है। किचन से ना आपकी लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो जाती है। हम एक्सपेक्टेशंस उससे लगाते हैं कि वो भरे हुए 25 लोगों को 10-15 लोगों को खाने खिलाए, और उसके ऊपर इतनी ज्यादा कंपल्शन ना हो, वो खुशी से करना चाहे तो खुशी से करे, तो वो ताल्लुक मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छे से बेहतर बिल्डअप हो सकता है। किस पे हमें फोकस रखना चाहिए, किन बातों के ऊपर कि हमारी पर्सनैलिटी का ऑरा अगले बंदे को अफेक्ट करे, जिस रूम में हम जाएं वहाँ हम पुरकशिश नजर आए? आपका बैठने का अंदाज कैसे है, आप बात कैसे करें, आपके बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, यही चीजें जो हैं दूसरे के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती हैं। अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाह रहा था कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हम टर्म से यूज करते हैं कि भाई ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक होता क्या है? क्या क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं मेल में या फीमेल में कि वो जब आ जाएं, सामने नजर आना शुरू हो जाएं, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है? जैसे मैंने भी कहा कि आपका रिएक्शन क्या है। मतलब मैंने आपको कह दिया नो, मुझसे आपने कोई पिक्चर मांगी, अभी गर्लफ्रेंड वाला ताल्लुक चल रहा है, आपने मुझसे कहा पिक्चर तो भेजना, मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं अभी भेज रही, मैंने नहीं पिक्चर भेजनी है, मैं पिक्चर शेयर नहीं करती, मेरी बाउंड्री है, मैं पिक्चर शेयर नहीं करती। तो फौरन ही तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मेल ईगो हर्ट हो जाती है। तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर तो वो सेंसिबल इंसान होगा तो वो आपको स्पेस देगा। ओके, ठीक है, अगर तो बहुत सेंसिबल इंसान होगा तो अगर वो आप में वाकई सीरियस होगा तो वो आपको स्पेस देगा, और अगर वो आप में सीरियस नहीं होगा तो वो आपको उसी चीज के ऊपर इतना पिंच करेगा कि इतना पिंच करेगा, या तो आप उसे तस्वीर भेज देंगे या फिर उसे कहेंगे तुम जहन्नुम में जाओ। तो ये जो है ना, और फीमेल के अंदर जो टॉक्सिक हो जाती हैं, उनकी क्या पहचान है? टॉक्सिक वर्ड में यूज कर रहा हूँ। हम बहुत सारे टॉक्सिक का मतलब ये है कि जिसमें रहते हुए ना आप अजियत में चले जाएं, ठीक। और सिक्योर का मतलब ये है, या हैप्पी का मतलब ये है जिसमें आप दोनों ग्रो करें, आपको पेन ना हो। इवन ये जो हम किसी के साथ अटैचमेंट भी नेगेटिव है। हम समझते हैं कि अटैचमेंट इज अ वेरी गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बटरफ्लाइज हो रहे हैं, मैसेज आ गया टिन टिन टिन, मैंने जवाब दे दिया, उसने जवाब दे दिया, वी आर इन टच विद ईच अदर, बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट हेल्दी इज व्हेन बोथ ऑफ यू, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आप दोनों एडिक्टेड नहीं हूँ, आप दोनों को पता हो कि वो शी इज बिजी, मुझे पता हो वेयर ही इज, और उसके बाद हम म्यूचुअली ग्रो करें। तो ये देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग पोजेसिव एंड बीइंग टॉक्सिक। पोजेसिव होना किसी के लिए कई फीमेल्स जो हैं, कई वाइफ कह लूँ, वो अपने हस्बैंड के लिए बड़ी पोजेसिव होती हैं। अगर जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसको ये कहना कि किसी से बात ना करना, किसी दूसरी खातून से, दैट इज इनसिक्योरिटी। ठीक है, पोजेसिव भी एक हेल्दी चीज नहीं है किसी भी सूरत में ली जाए। रिलेशनशिप पे जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो वो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। इस ताल्लुक की जो बेस है, मर्द भी पोजेसिव होते हैं, तो तब वो भी औरत भी पेन का शिकार होती है। उसके भी दिल में ये डर ही पड़ा रहता है कि ये अब इस चीज पे गुस्सा कर देगा और अब इस चीज पे नाराज हो जाएगा। तो दोनों तरफ से, मेल हो या फीमेल हो, इस ताल्लुक में ट्रस्ट बेस है। आपके पास कुछ कोई कपल्स आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं जो इस तरह की शिकायत लेके आते हैं, और आम तौर पे, अमूमी तौर पे क्या ज़्यादा मसला कहाँ आपको लग रहा होता है कि ये असल में मसला है, लेकिन इनको इस मसले की निशानदेही नहीं पता?
بہت سارے مختلف چیزیں ہیں. کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی جو فیملیز جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، ساس سسر. ساس سسر نندیں، ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. وہ اتنا انٹروین کر رہے ہوتے ہیں ان کے تعلق کے کہ وہ تعلق بلٹ اپ ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا. ان سے پوچھا جائے تو وہ لڑکی بہت صرف یہ کمپلین کری ہوتی ہے، اس کی ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، اس کی بہن نے مجھے یہ کہہ دیا. تو پرسنل لڑائی کچھ بھی نہیں تھی. ایک دوسرے کے ساتھ ایشو کچھ بھی نہیں تھا، فیملی ایشو. ہاں، اب وہ یہ کہ لڑکے کو انفارچونیٹلی ہم اتنا پھنسا دیتے ہیں، سوری ٹو سے، ہم اتنا اس بیچارے کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور دو خواتین نا لڑائی کر رہی ہوتی ہیں، جنگ دو خواتین کے بیچ میں ہوتی ہے، ایک ساس میں اور ایک بیوی میں. وہ کہتی ہے میرا، وہ کہتی ہے میرا. تو کیا آپ یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ ماں جو ہے وہ بیٹے کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہوتی اور بیوی کہتی ہے اب تو میرا ہی حق ہی ہے، میرا ہی حق ہے. لیکن اس میں بیلنس کیسے کیا جائے؟ میرا خیال ہے اس میں پھر ایک دفعہ میں ماؤں سے مخاطب ہونا چاہوں گی کہ اپنے بیٹے کی شادی اس وقت کریں جب اس کے ساتھ کھڑی ہوئی خاتون کو آپ برداشت کر سکتی ہوں، ورنہ ادروائز اپنے بیٹے کی شادی مت کریں. کیونکہ آپ کی اس جنگ سے تکلیف لیٹر آن آپ کے بیٹے کو ہی ہوتی ہے، اور نقصان سب سے زیادہ آپ کے بیٹے کا ہوتا ہے. اور ذرا اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں نا، کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی نام لیے بغیر یا ان کی آئیڈینٹی کو ایکسپوز کیے بغیر کوئی ایسا کپل آپ کے پاس آیا ہو اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور آپ کو جب ان کا مسئلہ انہیں بتایا ہو آپ کو، تو آپ کو پتہ چلا ہو کہ مسئلہ اصل میں ان دونوں کے اندر ہی ہے، ان دونوں کی فیملیز یا ان دونوں کی یہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے. کوئی اس طرح کا آیا واقعہ آپ کے پاس؟ بہت سارے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، مگر اس صورت میں جو کاؤنسلر ہوتا ہے نا، ہم کبھی بھی نا کسی کو ڈائریکٹ گائیڈ نہیں کر سکتے. ہم انہیں کوشچن ایسے پوچھتے ہیں کہ وہ خود اپنا ڈیسیژن لیں. سم ٹائم دو بہت اچھے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ بہتر تو ہم سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ آپ نا شادی سے کرنے سے پہلے لیں، اور اس وقت اپنی پرسنالٹی کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ چیک کروائیں کہ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہیں، کیا آپ لوگ زیادہ لانگ ٹرم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. رادر دین کہ جب ہم کاؤنسلرس کے پاس اس وقت آتے ہیں جب معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، دلوں میں نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. اس وقت نا چیزیں بہت مشکل ہو جاتی. تو چیزوں کو نا شروع سے پکڑ لینا، اور شروع میں شادی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور میوچل کاؤنسلنگ لینا از ویری امپورٹنٹ. یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، اب لوگ آتے ہیں کپل پہلے، اور آئی ہوپ کہ آئی ایم شیور کہ کچھ عرصے میں یہ اور مزید بڑھے گا. جوائنٹ فیملی واز اٹ جوائنٹ فیملی ریزن ہے کپلس کے اندر ناچاکی کی، اور کپلز ایک دوسرے کو جو یا ایک دوسرے کی فیملی کو برداشت نہیں کر پا رہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی خاتون یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اسے سیپریٹ گھر لینا ہے یا سیپریٹ رہنا ہے تو ویلڈ ہے؟ میرا جو ہے اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ، اور میں اگر اس کو ریلیجن کے ساتھ بھی اٹیچ کروں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ خاتون کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے پیرنٹس کو خیال رکھے. اگر وہ رکھتی ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہے جس کو کہ اس مرد کو ماننا چاہیے. پھر دوسری چیز کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے ود دا ایج اور ٹائم سمجھی ہے کہ بہت ساری جھگڑوں کی جو شروعات ہے نا وہ کچن سے شروع ہوتی ہے. فیمیل اپنے گھر سے 22-23 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، وہ شادی کر کے آئی ہے، اس کا کھانا بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اس نے 25 سال میں سیکھا ہے. اب اس 25 سال بعد جب وہ گھر کسی شادی کے گھر کر کے جاتی ہے تو جو وہاں ساس بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی تو اینج نہیں اینج پا، اے نمک انا نہیں انا کر. اب وہ لڑکی کنفیوز ہوتی ہے کہ میں نے تو 25 سال یہ سیکھا تھا، اب میرے لیے بالکل آل ٹوگیدر ایک نیا چینج آ گیا، اور وہ اس کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے فورسفلی، اور اگر وہ نہیں کرتی تو اس کے اوپر باتیں بنائی جاتی ہیں. تو کچن سے نا آپ کی لڑائی جھگڑوں کی شروعات ہو جاتی ہے. ہم ایکسپیکٹیشنز اس سے لگاتے ہیں کہ وہ بھرے ہوئے 25 لوگوں کو 10-15 لوگوں کو کھانے کھلائے، تو اس کا ایک پرسنل جو ایک اسپیس ہے نا اس کا کچن، اور یہ ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس پرسنل اپنا کچن سیپریٹ ہونا چاہیے. تو وہ اس کو اگر ہم کچن سیپریٹ دے دیں، وہ رہے فیملی میں ساتھ، اور اس کے اوپر اتنی زیادہ کمپلشن نہ ہو، وہ خوشی سے کرنا چاہے تو خوشی سے کرے،
تو وہ تعلق میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھے سے بہتر بلڈ اپ ہو سکتا ہے. میم پرسنالٹی، ہوں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے. ایک اورا ہوتا ہے ہر پرسنالٹی کا. جب کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور جب کوئی وہ شخص کمرے سے چلا جاتا ہے تو اس کا اورا امپیکٹ چھوڑتا ہے. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی 3 چیزوں کو ہمیں، یا آپ 3 چیزوں میں آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، آپ جتنے مرضی بتا دیں، کس پہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے، کن باتوں کے اوپر کہ ہماری پرسنالٹی کا اورا اگلے بندے کو افیکٹ کرے اور اگلے بندے ہم جس روم میں ہم جائیں وہاں ہم پرکشش نظر آئیں. اوکے. اس کے لیے یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنی گرومنگ پہ فوکس کریں. اپنی آپ کی جتنی پرسنالٹی گرومڈ ہوگی نا اتنا زیادہ آپ امپیکٹ چھوڑیں گے. فار ایگزامپل ایک بہت وائرل ہمارا جو تھا انٹرویو تھا عمران خان کا، جو کہ قاسم علی شاہ نے کیا. قاسم علی شاہ نے کیا تھا، بالکل. اچھا، اب قاسم علی شاہ جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، مطلب میں بیٹھ کے دکھاؤں مطلب ان کے اس بیٹھنے سے وہ ایسے جھک کے آگے، وہ ایسے بھی، ایگزیکٹلی مطلب کہ وہ جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اس انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس شخصیت سے مروب ہے. اب جب آپ خود اتنے جانے مانے جاتے ہیں، آپ خود ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، لوگ آپ اسی بات پہ تو جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گروم کرنا سکھاتے ہیں اور بات کرنا سکھاتے ہیں اور بیٹھنا سکھاتے ہیں، اور وہیں جب آپ کسی ایک شخصیت کے سامنے جا کے بیٹھے ہیں تو آپ کا بیٹھنے کا انداز بدل گیا ہے. آپ ایک دم ان کے ساتھ جھک گئے ہیں ان کے. تو اصل میں آپ نے وہاں اپنا آپ لوز کر دیا. اس کی وجہ سے انہیں بہت ساری تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، پھر ان کے اوپر کافی کرٹیسزم ہوتا رہا اس بات پہ. پھر انہوں نے چونکہ ان کی سیٹ بھی لے لی تو وہ اس کے اوپر بھی وہ گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لے لی، اس کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم ہوا، اور واپس انہیں دوبارہ وہی فیم گین کرنے کے لیے کافی ٹائم لگا. تو ابھی بھی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کیا ہے کہ آپ دیکھو صرف ایک پوسچر، ایک باڈی پوسچر نے ایک انسان کی پرسنالٹی کو کہاں سے کہاں لے آیا، دھڑم سے گرا دیا. تو یہ سب چیزیں آپ کو اورا ڈیولپ کرتی ہیں. آپ کا بیٹھنے کا انداز کیسے ہے، آپ بات کیسے کریں، آپ کے باڈی موومنٹس کیسے ہیں، آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے. یہی چیزیں جو ہیں دوسرے کے اوپر ایک لانگ ٹرم امپیکٹ چھوڑتی ہیں.